یہ بات ہے محمد. اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو. صلی اللہ علیہ وسلم کی. لبیک اللہم لبیک. سنا ہے آپ کالے گھر کے چکر لگاتے ہیں، سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں. وہ کالا گھر نہیں بلکہ کعبہ ہے، اور مانگنا تو سیدھے اللہ سے ہی چاہیے نا. ہر بار جب سیرت النبی کی کتابوں کے پنے پلٹتا ہوں نا تو کچھ سوال میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. مکہ ایک ایسی سنسان وادی تھی جسے اللہ نے اپنے رحم سے بسایا. ہم کعبہ کے محافظ ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ ہماری برابری کر سکے. مکہ کی سنسان وادی میں وہ دو لورز کون تھے جو کعبہ کے اندر گئے انسان بن کر، لیکن باہر نکلے پتھر بن کر. دیکھو انہیں، اللہ نے سچ مچ انہیں پتھر بنا دیا ہے. ہاں، ان لوگوں نے حد کر رکھی. مکہ والوں کا ایسا کون سا گناہ تھا جس نے زمزم کے پانی کو مکہ سے کئی 100 سالوں کے لیے غائب کر دیا؟ زمزم کے پانی کے بغیر یہاں رہنا مشکل ہوگا. میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے. آج میں مکتوب احمد اور میں رمشا سلطان آپ کے سامنے کھولیں گے سیرت النبی کے وہ نایاب پنے جو اس دنیا کی غفلت میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے. السلام علیکم. یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 3rd ایپیسوڈ ہے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ عربز کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، اور کیسے اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، اور کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عربیہ کے ویران کینوس پر توحید کا رنگ بھر دیا. کیسے ایک لمبے وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد رہے، اور کیسے ہم مسلمان اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں. ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. آج کے اس 3rd ایپیسوڈ میں میں اور آپ مل کر مکہ کا ہزاروں سال پرانا سفر طے کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کی لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہاتھ سے نکل گئی. اس کے علاوہ ہم ان 2 عاشقوں کا حال دیکھیں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو ناپاک کرنے کی کوشش کی. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ سے زمزم کے پانی کو غائب کر دیا اور کئی 100 سالوں تک مکہ پیاسا رہا. وادی مکہ کی ریت میں ایک نیا سفر لکھا جا رہا تھا. کعبہ بن کر تیار ہو چکا تھا. لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے. وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بتائے طریقے سے اللہ کے گھر کا طواف کرتے. لبیک اللہم لبیک. پر ابھی بھی اس پورے علاقے میں جرہم قبیلے کے لوگ ہی رہا کرتے تھے. تقریباً 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہیں جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا تھا. لوگ اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سنتے، اللہ کی توحید پر رہتے، ان کے طریقے سے اپنے قبیلے کو چلاتے، اور گزرتے وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا. ان کے بڑے بیٹے کا نام نابت تھا، یا پھر کچھ کتابوں میں مینشن ہے نبیوت تھا. اور جب 137 سال کی عمر میں یعنی 137 ایئرز کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تب ان کے بڑے بیٹے نابت نے کعبہ کی ذمہ داری کو سنبھال لیا. نابت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی قیدار نے اس ذمہ داری کو سنبھالا. اللہ کا شکر ہے کہ قیدار کو کعبہ کا محافظ چنا گیا ہے. نبی کے بیٹے کعبہ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ لیکن اب یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. اب دیکھیے، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے تعداد میں وہ جرہم قبیلے سے بہت زیادہ کم تھے، تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کی لینیج کے پاس یہ طاقت جاتی، کعبہ کی سرداری جاتی. لیکن ہوا یوں کہ قیدار کے بعد جب تیسری بار ذمہ داری دی گئی تو وہ ذمہ داری ان کے نانا کے پاس چلی گئی، یعنی جرہم قبیلے کے پاس چلی گئی. ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی
اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ لیکن ابھی بھی کعبہ کا جو سارا کا سارا توحید کا سسٹم تھا، لوگوں کو دین سکھانا، کس طرح سے طواف کرتے ہیں، کس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں، کہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، وہ پورا حج کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی بتاتی تھیں، ان کی نسلیں ہی بتاتی تھیں۔ لیکن کعبہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فائنینشیل ڈیسیزن تھے، یعنی کعبہ میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا، کعبہ میں کس طرح کے انتظامات ہوں گے، وہ سارے کے سارے فائنینشیل فیصلے جرہم قبیلہ اور ان کا ایک اور کزن قبیلہ تھا قاتورہ، یہ دونوں مل کر کیا کرتے۔ آپ کو نہیں لگتا کعبہ کی مالی ذمہ داریوں پر پیغمبر اسماعیل کی نسل کا بھی اختیار ہونا چاہیے؟ دیکھو شازیہ، سب کی مرضی یہی ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اس کے علاوہ میں نے سنا ہے قاتورہ قبیلے والے بھی یہاں بسنے آنے والے ہیں۔ ہاں سنا تو میں نے بھی ہے، اور ٹھیک بھی ہے۔ قاتورہ ہمارے اپنے ہیں، جرہم قبیلے کی طاقت ہی بڑھے گی ان کے آنے سے۔ تو ہوا یوں کہ جرہم قبیلہ زمزم کے پانی کے پاس آ کر بس گیا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا جو کہ اصل میں قاتورہ قبیلے کے نام سے یمن میں اونٹ چرانے کا کام کیا کرتے تھے۔ تو اب اس کعبہ کے پاس دو قبیلے بس گئے، پہلا قبیلہ جرہم قبیلہ، دوسرا قبیلہ قاتورہ قبیلہ۔ اب سوچنے والے یہ سوچیں گے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام بھی تو تھے، ان کا قبیلہ بھی بس تھا، لیکن قبیلے تعداد کی وجہ سے بستے ہیں، کوانٹٹی میں بسائے جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں تعداد میں، گنتی میں بہت تھوڑی تھیں، تو وہ جرہم قبیلے کے ساتھ ہی رہتی رہیں اور اللہ کا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتی رہیں۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا۔ ان کے بیٹے ضرور کعبہ کے محافظ بنے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں تھا، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ جیسے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ بالکل رک گیا، کوئی نبی نہیں آیا۔ قرآن مجید میں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلنے والے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نام سے مینشن کیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے۔